آیا تو اکیلا تھا، مگر یہاں معاشرے میں رہتے ہوئے یہ اکیلا جو ہے وہ کبھی بھی زندگی گزار نہیں سکتا۔ اس کو اپنی ضروریات کے لیے معاشرے کے دیگر احباب کی ضرورت پڑتی ہے۔ کھانا خریدنا ہو تو کسی دوسرے سے جا کے خریدے گا۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص ہی ہر فن مولا ہو، وہ ہر کام کر سکتا ہو۔ اس نے گھر بنانا ہے تو ظاہر ہے اس کو کسی دوسرے شخص کی جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح دیگر کام ہیں زندگی کے، تو زندگی جو ہے وہ معاشرتی زندگی یا معاشرے میں رہ کر کے انسان زیادہ وقت گزارتا ہے، زیادہ جو اس کا تعلق ہے وہ معاشرے کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک انسان کی نجی زندگی ہے جس کو انگلش میں پرائیویٹ لائف کہا جاتا ہے، اور ایک انسان کی سوشل لائف ہے، معاشرتی زندگی۔ میں اور آپ ہم سارے معاشرتی زندگی جو ہے اس کا حصہ ہیں، اور اسی طرح بڑے سارے ایسی عبادات ہیں کہ جو انسان کی صرف ذاتی عبادات ہیں، یعنی انسان کی ذات کی حد تک ہیں۔ میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر ثواب ہمیں ملے گا، ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ اسی طرح ذاتی عبادات ہیں، مگر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو ہمارے دوسروں کے ساتھ جڑے ہیں، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ معاشرے کے ساتھ رہنے کا انداز، معاشرے کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر کیسے کرنا ہے، یہ سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم سارا کچھ تو سیکھتے ہیں، ہم کاروبار کے طریقے بھی سیکھ لیتے ہیں، ہم باقی معاملات کو بھی سیکھتے ہیں، مگر اسلام ہماری معاشرتی زندگی میں کیسی رہنمائی کرتا ہے اس کو سیکھنے کا ذرا برابر بھی جذبہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم ایک اچھی معاشرتی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔ بڑے سارے لوگ، ہمارے ہمسائے، ہم لوگوں سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار، وہ ہم سے ناراض رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یار اس بندے کو معاشرے میں رہنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلاں شخص اس کے محلے دار ہیں، وہ بیمار ہے، تو یہ کم از کم اس کی عیادت تو کرتا۔ تو یہ معاشرتی زندگی جو ہے، میں اور آپ ہم سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید ہمارے معاشرے کو ڈسکس کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، اور سب سے بہترین سورہ جو معاشرتی زندگی کو ڈسکس کرتی ہے وہ سورہ مائدہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سورہ مائدہ کی اس آیت کی طرف لے جاتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور پھر ہوگا کیا، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، جو ایمان لے آئے ہو، جو اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک، اس کے حبیب کریم کو اللہ کا آخری نبی، اور اس کی کتب، اس کے فرشتوں اور یوم آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہو۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا، جگہ جگہ پہ ہمیں بتایا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ایمان والوں کی صفات کیا ہیں۔ ان میں سے ایک آیت مبارکہ ہے کہ والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں نا، ان کی شان یہ ہے کہ اشد حبا للہ، وہ اپنے رب سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں سے یہ خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ہمیں فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، اس کے رستے میں پرہیزگاری کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اب میں آپ کو تقوی کی ایک سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ تقوی ہے کیا۔ دیکھیں کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے نا، جب کوئی شخص ہمارا محبوب بن جاتا ہے، جب کسی شخص کو ہم اپنی آنکھوں میں سجا لیتے ہیں، جب کسی شخص کے ساتھ محبت کا رشتہ جڑ جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی
جو ہے وہ ناراضگی سے بچتے ہیں کہ یار فلاں شخص کے مجھے بڑی محبت ہے تو اس کو میری فلاں عادت اچھی نہیں لگتی، لہٰذا میں اس کے سامنے یہ عمل نہیں کرتا، میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ تو تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ جب تم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہے، جب تم نے اپنے رب کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ جوڑ لیا ہے، اب تم نے اپنے رب کو، اپنے حبیب کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور پھر کرنا کیا ہے کہ تم ہر اس کام سے بچو کہ جس کام سے اللہ اور اس کا حبیب ناراض ہوتا ہے۔ جب بچتے چلے جاؤ گے تو تم تقوی کے مقام پر فائز ہو جاؤ گے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور سادہ سی مثال یہ ہے کہ تقوی ہر اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جس میں رب کی رضا ہوتی ہے، ہر اس کام کو جو ہے وہ تقوی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یار تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ ہم نے شریعت میں تقوی کا بڑا ذکر سنا، کیا تمہیں پتہ ہے تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت کعب کہنے لگے کہ آپ کو نہیں پتہ؟ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ جو آپ وضاحت کرتے ہیں یا آپ کے ذہن میں جو تصور ہے تقوی کا وہ مجھے بھی بتایا جائے۔ تو حضرت کعب کہنے لگے سنو، تقوی جو ہے، کبھی آپ نے جھاڑیوں والے علاقے میں سفر کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے ہاں میں نے جھاڑیوں والے علاقے میں سفر کیا ہے، میں پیدل بھی چلا ہوں، سواری پہ بھی گزرا ہوں۔ کہتے جب پیدل چلتے ہیں جھاڑیوں کے قریب سے تو کیسے چلتے ہیں؟ کہتے میں جب جھاڑیوں کے قریب سے پیدل چل رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے لباس کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کہیں کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ الجھ کر کے تار تار نہ ہو جائے، کہیں جھاڑیوں سے جو الجھ نہ جائے۔ تو حضرت کعب کہنے لگے یہی تو تقوی ہے، اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ کہیں گناہوں کی نحوست نہ تمہارے دامن کو لگ جائے، زندگی یوں گزارو بچ بچا کے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنی ذات کو بچاتے ہوئے زندگی گزارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کہیں گناہوں کی وجہ سے وہ گناہوں کے کانٹے تمہاری پاک دامنی کو جو ہے وہ تار تار نہ کر دیں، وہ گناہوں کی جھاڑیاں جو ہیں وہ تمہارے دامن، تمہارے کردار کو خراب نہ کر دیں۔ لہٰذا اپنی زندگی یوں گزارو جیسے ایک شخص جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیوں کے قریب سے گزرتا ہے۔ میں اس کی مثال ذرا جدید انداز میں دیا کرتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں ایک شخص نے نئی گاڑی خریدی ہو، بالکل نئی، اور رش والی سڑک پر اس کو بھیج دیا جائے کہ ایک طرف ادھر جو ہے وہ چاند گاڑیاں والے کھڑے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ باقی ریڑھیوں والے کھڑے ہیں، تو وہ گاڑی کیسے گزارے گا؟ بڑی تیزی سے نہیں گزارے گا، بڑی آہستہ آہستہ، کہ کہیں یہاں سے کوئی سکریچ نہ آ جائے، کہیں یہاں سے میری گاڑی کا شیشہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں بالکل نئی گاڑی ہے یار گاڑی خراب نہ ہو جائے، گاڑی کی مارکیٹ ویلیو گر جائے گی، میری گاڑی خراب ہو جائے گی۔ وہ بڑا بچا بچا کے رستے سے گزر جاتا ہے، اور جب گزر جاتا ہے تو اتر کے دیکھتا ہے یار کوئی چیز لگی تو نہیں ہے، گاڑی کو سکریچ تو نہیں آیا، کوئی اشارہ ٹوٹا تو نہیں ہے، کوئی لائٹ پہ جو ہے وہ لکیر تو نہیں لگی۔ اور جب وہ کامیابی سے گزر جاتا ہے تو اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اپنی زندگی یوں گزارو کہ آپ کے دامن کے اندر کسی قسم کا گناہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دبا لگا ہو آپ کے کردار پر کہ اس نے فلاں جو ہے وہ گناہ کیا تھا، اس نے فلاں بدکاری کی تھی، یہ بندہ تو فلاں گناہ کے اندر جو ہے وہ ملوث پایا جاتا ہے۔ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور پھر تقوی اختیار کرنے کے بعد اگلا حکم کیا ارشاد فرمایا؟ یہ آیت مبارکہ ہمیں کامیابی کے 3 فارمولے بتا رہی ہے۔ اینڈ پہ بتایا نا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ قرآن مجید فلاح کی بات کرتا ہے، کامیابی کی بات کرتا ہے، وہ کامیابی صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ جہاں قرآن خسارے کی بات کرتا ہے تو وہ خسارہ صرف دنیا کا خسارہ نہیں ہوتا بلکہ وہ آخرت کا بھی خسارہ ہوتا ہے۔ تو آئیے آج
سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 35 کو سنتے ہوئے میں اور آپ اپنی زندگی کو کامیابی کے وہ 3 اصول جو اس سورت نے دیے ہیں، اس آیت نے دیے ہیں، اپنے آپ کو ان رستوں پر گامزن کرتے ہیں۔ وہ پہلا رستہ جو ہمیں بتایا گیا وہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، تقوی والے بن جاؤ، تقوی کے مقام پہ فائز ہو جاؤ۔ اور سنیں کہ یہ تقوی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں بھی آتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ تقوی والوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو تقوی والے ہیں ان کے لیے قرآن کے اندر ہدایت رکھی گئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پہلے میں تقوی کے کسی مقام پہ فائز ہو جاؤں گا تو پھر مجھے ہدایت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ تقوی کے راستے کے مسافر بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہیں نوکری شروع کی اور 30 دن کام کریں گے اور پھر آپ کو مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ کو اجرت ملے گی، ایسا نہیں۔ تم تقوی کے راستے پہ آج چلو، رب تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے اسی وقت تم پر کھول دے گا، اپنی رحمتوں کے دروازے تم پر کھول دے گا، اپنی خاص مدد اور عنایت اور تائید کا دروازہ تم پر کھول دے گا۔ رب فرماتا ہے پہلا جو کامیابی کا فارمولہ یہ آیت بتاتی ہے وہ کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اور اب دوسری کیا بات ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف جو ہے وہ رستہ تلاش کرو، محنت کرو اس کی طرف جو ہے جانے کے لیے۔ اب ایک شخص ہے تو اس نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں تو جا کر کے اس نے کاروبار شروع کر لیا؟ نہیں، پہلے وہ جو لوگ وہ بزنس کر رہے ہیں ان سے ملاقات کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ جناب میں بھی یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتائیں گے کہ اس بزنس کے پلس مائنس کیا ہیں، اس کاروبار کی نقصانات کیا ہیں، اس کاروبار کے فائدے کتنے ہیں۔ آپ نے رستہ تلاش کیا، آپ نے لوگوں سے رابطہ کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کر دی اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، پھر اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ تو ایک تفسیر تھی نا۔ اب آئیے کہ مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ایمان والا بھی ہو، تقوی والا بھی ہو، اور اپنے ذہن میں یہ بات لے آئے، اپنے ہی تائیں یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں تو بڑا ایمان والا ہوں، میں صبح اٹھتا ہوں تو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ اور یہ آج کے نوجوان کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا بھی جواب دے رہا ہوں۔ بڑے سارے لوگوں کے ذہنوں میں آج وہ گمراہ کن لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سوال پیدا کر رکھا ہے، تو سن لے قرآن ہی جواب دیتا ہے اس کا کہ دیکھیں میں تو بڑا نیک بھی ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو تقوی والا ہوں، میں بد نگاہی بھی نہیں کرتا۔ انسان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں تو جو ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کرتا ہوں، حج و عمرہ بھی کیا ہوا ہے، تو پھر مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی روحانی رہبر کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی ولی کے دربار پہ جانا پسند نہیں کروں گا، میں کسی اللہ کے ولی کے قرب میں بیٹھ کر کے ہدایت کی منزلیں طے کرنا پسند نہیں کروں گا۔ آج یہ سوال کیا جاتا ہے جناب آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی مولوی صاحب، کسی پیر صاحب، کسی حضرت صاحب، کسی علامہ صاحب کے پاس جانے کی۔ اور نہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سنو تم ایمان والے بھی ہو، تم تقوی والے بھی ہو، اور اگر چاہتے ہو نا کہ تمہارا ایمان بھی بچا رہے اور تم تقوی کے مقام پہ فائز بھی رہو، تو پھر کرنا کیا ہے؟ تمہیں بھی وسیلہ تلاش کرنا ہے اپنے رب کی طرف، تمہیں وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بچپن سے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کی ولایت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو دیکھ کر کے ہندو آپ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ بلکہ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ چھوٹے سے تھے اور آپ کے علاقے میں جنگ میں شور کوٹ کے علاقے میں کوئی وبا پھیلی، اور اس وبا میں آپ بھی بیمار ہو گئے۔
تو کسی نے بتایا کہ یہ اس وبا کا علاج فلاں حکیم کرتا ہے، اور وہ حکیم جو ہے وہ بت پرست ہے، ہندو ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ پاکستان بننے سے کئی سال پہلے کی ہے، اور اس وقت اس بر صغیر میں ہندو مذہب کے لوگ بھی، مسلمان، سکھ، یہ تمام مذاہب کے لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ تو کسی نے بتایا کہ اس مرض کا جو یہ سلطان باہو ابھی چھوٹے سے ہیں، تو جو مرض ان کو لگا ہے کہ اس کا علاج فلاں کافر حکیم کرتا ہے۔ تو پہلے تو ماں جو ہے، ماں بھی ولیہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی تھی، کہنے لگی میں نے کسی کافر سے اپنے بچے کا علاج نہیں کروانا۔ اب جب طبیعت اور زیادہ ناساز ہوئی نا، تو بستی سے ایک شخص جا کے اس کو بلا لایا، اور جب اس نے جا کے بتایا نا کہ ہماری بستی میں وہ فلاں بچہ جو ہے وہ بیمار ہے، تو وہ کافر، وہ بت پرست حکیم کہنے لگا کون سا بچہ؟ وہ بچہ کہ جس کو دیکھ کے بت پرست کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تم چلے جاؤ، میں اس کو نہیں، اس کا علاج نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنا دھرم نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ کہنے لگا تم تو حکیم ہو، تم تو پڑھے لکھے ہو، طبیب ہو، تم اپنے دھرم پہ جمے رہنا، تم آؤ، تم نے علاج کرنا ہے، تم نے کون سا جا کر کے کوئی زیارت کرنی ہے۔ تو وہ حکیم بڑا ارادہ لے کے آیا تھا، کہنے لگا میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا اپنے اندر مضبوط کر کے آیا کہ میں جو ہے میں یہ جا کر کے تو میں تو اپنا دھرم نہیں چھوڑوں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ حکیم آیا اور اس نے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نبض پر ہاتھ رکھا، نبض پر ہاتھ رکھنے سے پہلے چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں، اور اس کے پھر یہ اللہ کے جو ولی ہیں، ان کے بارے میں جو بات میں عرض کرنے لگا تھا وہ کیا تھی کہ جب آپ بڑے ہوئے تو ماں نے کہا بیٹا تجھے بھی رہبر کی ضرورت ہے۔ تو آپ کہنے لگے کہ اماں جی مجھے تو، میری تو رہنمائی خود امام الانبیاء فرماتے ہیں، خود اللہ کے نبی میری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو ماں کہنے لگی نہیں بیٹا تجھے بھی پیر کی ضرورت ہے، تجھے بھی رہبر کی ضرورت ہے، تجھے بھی رہنما کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے۔ دیکھیں کہ دنیا کے لحاظ سے بھی ہم نے کوئی علم سیکھنا ہو تو ہم اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی ہم نے کوئی جو ہے وہ ہنر سیکھنا ہو تو اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ ارے بھائی وہ لوگ جو معرفت کے رستے کے راہی ہیں، وہ لوگ جو رب کا قرب حاصل کر چکے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے رب کی معرفت کو پا لیا ہے، میں اور آپ بھی تو اسی رستے کے مسافر ہیں نا۔ تو آؤ کسی اس رستے کے مسافر یا اس رستے کے رہنما کی طرف چلتے ہیں، اور پھر اس کے قدموں پر قدم رکھتے رکھتے ہم بھی رب کی معرفت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کوئی چھوٹے عالم دین نہیں تھے۔ آپ نے کئی سال تک علم قرآن، علم حدیث، تفسیر، فقہ، منطق، علم کلام، یہ تمام علوم جو ہیں وہ سیکھے تھے، اور تمام علوم سیکھنے کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، اور وہاں سے اشارہ ہوا کہ تمہیں ہندوستان کی سرزمین عطا کر دی گئی ہے، جاؤ وہاں جا کر کے میرے دین کی مدد کرو، میرے دین کی خدمت کرو۔ اسی وجہ سے تو ان کو معین الدین کہا جاتا ہے، دین کی مدد کرنے والا، معین مددگار، دین کی مدد کرنے والا۔ اور وہ بھی جو ہے وہ پہلے کہاں آئے تھے؟ داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں، اور جاتی دفعہ کیا کہہ گئے تھے؟ جاتی دفعہ کہہ گئے تھے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل، کاملاراں رہنما۔ اور سنو یہ جو گنج بخش ہے نا، یہ جو داتا صاحب ہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ کوئی ناقص آتا ہے تو اس کے لیے یہ رہنمائی کرتے ہیں، ناقص کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو کامل آتا ہے اس کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو پھر اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے، کامیابی کا دوسرا فارمولہ بتایا گیا، وہ کیا؟ کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ آئیے میں آپ کو قرآن و سنت سے بتاتا ہوں کہ وسیلہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کو کھولنے، 12واں پارہ ہے، اور اتنی خوبصورت سورہ ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ احسن القصص، یہ سورہ یوسف جو ہے یہ احسن القصص، سب سے بہترین واقعہ میں نے بیان کیا ہے۔ رب فرماتا ہے احسن، اس میں تفضیل کا صیغہ،
بہترین واقعہ جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ یوسف کے اندر ہے۔ اسی سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا آپ کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ یہ بات میں قرآن کی سنا رہا ہوں، سورہ یوسف کی بات سنا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی وقت قرآن کھول کے سورہ یوسف 12ویں پارے میں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ جس عقیدے کے ہم متحمل ہیں، جس عقیدے کا ہم پرچار کر رہے ہیں، وہ عقیدہ 100% ہی جو ہے وہ قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بتایا گیا نا کہ آپ کے والد صاحب کی بینائی چلی گئی، تو اب حضرت یوسف کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کوئی کمزور تعلق تھا یوسف علیہ السلام کا؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کیا اللہ کے نبی نہیں تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی نہیں کی جاتی تھی؟ وہ اللہ کے نبی تھے، اتنے حسین و جمیل نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی مدد بھی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبی کو اتنا مقام اور مرتبہ، پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے پیارے ہیں، اس کی بھی بات سن لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تھے نا ادھر مصر کے اندر، تو آپ کو اس سے پہلے ایک شخص نے خریدا تھا، ایک شخص نے خریدا، پھر دوسرے نے بیچا، پھر آگے جو ہے وہ ان کو خریدا گیا، آپ کو خریدا گیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدنا اور بکنا یہ ایک عیب والی بات ہے۔ ایک شخص بکا ہوا آپ خرید کے لائیں تو یہ عیب والی بات ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کی عزت اتنی پیاری ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سارے مصر کے اندر ایک ایسا قحط جو ہے وہ نازل کر دیا، اور غلہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام غلہ دیتے جاتے، لوگ اپنا مال ان کو جمع کرواتے جاتے، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس مال ختم ہو گیا۔ یہ قرآن کی تفسیر عرض کر رہا ہوں، مال ختم ہو گیا۔ اب لوگ آئے کہنے لگے قحط سالی ہے، اے بادشاہ، اے عزیز مصر، اے یوسف علیہ السلام، اب تو ہر طرف ابھی بھی جو ہے وہ قحط سالی ہے، ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے مال نہیں ہے، تو حضور اب کیا کریں؟ اب ایسا کریں کہ آپ ہماری ذات کو خرید لیں، ہم آپ کے غلام بنتے ہیں، اس کے بدلے ہمیں غلہ عطا کر دیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام پر وہ جو غلامی کا دبا لگا تھا اس کو ہٹانے کے لیے پورے مصر کو اپنے نبی کا غلام بنایا تھا۔ پورے مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو بیچا تھا، اور پھر رب نے اپنے نبی کی ناموس پہ یوں پہرا دیا تھا۔ تو یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ناموس کی بات ہے نا، تو ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم اس کے امتی ہیں جو رب کا بھی حبیب ہے، جو یوسف علیہ السلام کا بھی نبی ہے، جو یوسف علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی قائد ہیں۔ خیر، میں وسیلہ کی بات کر رہا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے وہاں مسلح بچھا کے یہ کیوں نہیں کہا یا اللہ میرے ابا جی کی آنکھیں جو ہیں وہ بینائی چلی گئی ہے، تو میرے مولا میرے ابا جی کی آنکھوں کی بینائی درست کر دے، میں نبی ہوں تیرا، نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے نا، جناب آپ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ آپ کی شاہ راگ سے قریب ہے، آپ اللہ سے دعا مانگو، کی لینڈ ٹور پہ مولویاں کو، پیراں کو، درباراں تے ادھر ادھر۔ تو سنو یوسف علیہ السلام نے کیوں نہ ایسا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ، میرے ابا جی کی آنکھوں کو لگانا، رب ان کی آنکھوں میں نور عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک صحابی حاضر ہوئے، اور یہ بھی میں آپ کو صحاستہ کی حدیث سنا رہا ہوں۔ پہلے تو میں نے قرآن کی آیت کی تفسیر عرض کی ہے، اور یہ صحاستہ کی حدیث پاک ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا، ایک صحابی حاضر ہوئے، اور آ کے عرض کرنے لگے حضور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، آپ رب سے دعا مانگے کہ میرا رب مجھے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے۔ اگر وسیلہ مانگنا یا کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کے اسے اپنے لیے دعا کا کہنا جائز نہ ہوتا تو حضور کیا فرماتے؟ میرے آقا فرماتے کہ بھائی ایسا کرو کہ وضو کرو اور اپنے رب کے حضور جو ہے وہ جا کے دعا مانگو۔ میں لوگوں کو بینائی دینے نہیں آیا، میں لوگوں کی آنکھیں ٹھیک کرنے نہیں آیا۔ آپ قرآن سیکھ لو مجھ سے، آپ مجھ سے جو ہے وہ دیگر باتیں علم و حکمت پوچھ لو،
مجھ سے آنکھیں نہ مانگو، آنکھیں کس سے مانگو؟ رب سے مانگو، کیونکہ سب سے بڑے توحید والے تو نبی کریم کی ذات ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا توحیدی کہا ہے۔ کیوں؟ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، سب سے بہترین میرا بندہ وہ ہے کہ جس کو میں نے جو ہے وہ معراج کروائی ہے، یہاں حضور کو اپنا بندہ کہہ کے رب نے پکارا ہے۔ تو اللہ کی سب سے زیادہ بندگی کرنے والی ذات امام الانبیاء کی ذات ہے۔ مگر حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا سنو، وضو کرو، نفل بھی پڑھو، مگر جا کر کے دعا مانگو کہ اے اللہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ یہ دعا آج بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ وہ شخص اٹھا، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کیے، اور وہ دعا جو امام الانبیاء نے سکھائی تھی اس کو، وہ دعا مانگی تو صحابی کہتے ہیں جب گیا تھا تو نبی نہ تھا، جب واپس آیا تو آنکھیں لے کے آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان کو کہا جاتا ہے جناب قرآن پاک ہوندا تو بخاری شریف پڑھو، چکو پڑھ، سارا کوئی تواڈے کو کیڑی گل دے پیر تے کیڑی گل دے ولی تے کون سے ولی؟ او بھائی تم نے شریعت کو پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے قرآن کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم قرآن کو اپنی ذاتی رائے پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہو۔ اور ہمارے لوگ بھی کتنے بھولے بالے ہیں، وہ ہمیں آ کے سوال کرتے جناب فلاں بندہ تو یہ کہتا ہے، تو بھائی اس کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے، وہ ایک ہر بندہ اپنی ذاتی رائے رکھتا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کی رائے جو ہے وہ ماننا شروع کر دیں، آپ ہر شخص کی رائے جو ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اپنی ذاتی رائے رکھتا ہے، اور ہر شخص کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کی رائے درست ہو۔ رائے درست ہے تو پھر وہ امام الانبیاء کی رائے درست ہے، رائے درست ہے تو پھر وہ ابو بکر صدیق کی رائے درست ہے، رائے درست ہے تو عمر فاروق اعظم کی رائے درست ہے، رائے درست ہے تو عثمان غنی کی، مولا علی کی رائے درست ہے، اور سن لو رائے درست ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی رائے درست ہے، اور اگر رائے درست ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے درست ہے، جنہوں نے صحابہ سے دین لے کے ہمیں بتایا۔ آج ہمیں رائے دی جاتی ہے، میری رائے یہ، میں یہ کہتا ہوں بھائی تم کون سا، تم پر وحی اترتی ہے۔ آؤ پھر میں آپ کو ایک اور بخاری کی حدیث پاک سناتا ہوں، اور وسیلے کی بات جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ طویل حدیث پاک ہے، میں بڑی مختصر سی عرض کروں گا۔ بخاری شریف کے اندر حضور نے فرمایا، پہلے زمانے کی بات ہے، 3 لوگ سفر کر رہے تھے، بارش آ گئی رستے میں، اور یہ جنگل کے اندر تھے، پہاڑی علاقہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ تینوں جو ہے وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے، طوفانی رات سی، طوفان کی وجہ سے پتھر جو ہے وہ آ کر کے غار کے منہ کے اوپر گر گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی اسرائیلی روایت بھی نہیں ہے، یہ امام بخاری نے اس کو بخاری کے اندر لکھا ہے۔ اور بخاری کے اندر بھی وہ باب کہ جس کے اندر انہوں نے دعاؤں کے قبول ہونے کا جو باب ہے اس کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں۔ تو پھر جب وہ اس غار کا منہ بند ہو گیا نا، تو اب وہ تینوں شخص پریشان ہو گئے۔ امام الانبیاء فرماتے اب انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے کیا اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا شروع کر دیا، نیک اعمال کا وسیلہ دینا شروع کر دیا۔ کیا؟ ایک شخص کہنے لگا یا اللہ میں اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو اپنے جانوروں کا دودھ دو کے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں پھر بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک رات میں دیر سے گیا گھر، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے گھر جا کر کے اپنے جانوروں کا دودھ دوہیا اور ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، میں ان کو جگانا نہیں چاہتا تھا، یہ بھی بے ادبی ہے، میری ساری رات میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے بچے میرے قدموں میں گرتے رہے کہ ابا جی ہمیں چند قطرے دودھ کے دے دو تاکہ حلق جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے وہ تو تر ہو جائے، مگر یا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو نہیں پلایا، صبح اٹھے ان کو پلایا پھر بچوں کو دیا۔ میرے مولا اگر تجھے میری یہ نیکی قبول ہے تو اس پتھر کو ہمارے رستے سے ہٹا دے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے آدھا سا اس کو ہٹا دیا۔ پھر دوسرا شخص کہنے لگا کہ میں ایک عورت سے بدکاری کرنا چاہتا تھا اور اس نے مجھے اللہ کا خوف دلایا، تو میرے مولا میں تیرے خوف کی وجہ سے اس بدکاری سے باز آ گیا۔ اے میرے رب اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس عمل کے وسیلے سے میرے مولا ہمیں یہاں سے رستہ عطا فرما۔ تو حضور فرماتے ہیں رب نے اس غار کا پتھر اور تھوڑا سا ہٹا دیا۔ تیسرا شخص کہنے لگا میں نے ایک ملازم رکھا تھا، وہ ملازم جب سارا دن کام کرنے کے بعد میرے پاس اجرت لینے آیا تو میں نے چند سا جو ہے کچھ کلو میں نے چاول اس کو دیے، تو وہ کہنے لگا یہ تو میری اجرت نہیں بنتی، یہ تھوڑی ہے، ناراض ہو کے چلا گیا۔
میں نے وہ چاول جو ہیں وہ آئندہ جب وقت آیا تو میں نے وہ بیج ڈال دیا اور اس سے اور چاول ہوئے، یوں میں نے اس کی فصل جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، اس کو بیچا اور اس کے ذریعے میں نے ریوڑ جانوروں کا خریدا، گائے بھینس خریدی اور پھر کام کرنے والے رکھے۔ کافی عرصہ کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا لاؤ میرا وہ تھوڑے سے چاول جو تھے وہی دے دو۔ تو میں نے کہا نہیں، وہ جا کر کے وہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے، وہ جو گائے کا ریوڑ ہے، وہ جو بھینسوں کا ریوڑ ہے، وہ سارے تمہارے ہیں اور ان کے کام کرنے والے بھی تمہارے ہیں۔ کہنے لگا کہ مجھ سے مذاق کرتے ہو، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کرتا، وہ 3 سا جو چاول تھے وہ میں نے بیج دیے تھے، ان سے جو فصل ہوئی ان کے ذریعے میں نے یہ غلہ خریدا ہے، یہ سارا تمہارا، جاؤ لے جاؤ۔ اے میرے مولا اگر تجھے میری یہ نیکی قبول ہے تو اس نیک عمل کے وسیلے سے ہمیں یہاں سے غار سے رستہ دے دے۔ تو رب نے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے غار کا رستہ کھول دیا۔ یہ ہے وسیلہ۔ آج ہمیں طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ آج کیوں ہم مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے کوئی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ۔ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت نمبر 35 کی میں نے تفسیر اور وہ بھی مکمل نہیں عرض کر سکا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقیدے پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فتنوں کے دور میں ہمیں اپنا عقیدہ بچا کر کے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔